بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں کاریں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ انڈسٹری $2 ٹریلین سے زائد کی بن گئی ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹری میں کمپنیاں ہر سال نئی سے نئی اور جدید سے جدید کاریں متعارف کرواتی ہیں تاکہ یہ دنیا بھر سے خریداروں کی توجہ حاصل کر سکیں۔ آج آپ کو آٹو موبائل انڈسٹری کے آئنسٹائن لی ایاکوکا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لی ایاکوکا کو اب تک دنیا بھر میں آٹو موبائل انڈسٹری کا آئنسٹائن سمجھا جاتا ہے۔ ان کے تیار کردہ ڈیزائنز نے آٹو موبائل انڈسٹری کو ایک نئی سمت دی۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت ایک اور واقعہ بھی ہے۔ جب انہوں نے یورپ کے ایک بینک سے قرض مانگا تو بینک نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ اگر موجودہ امریکی حکومت گارنٹی دے تو ہم آپ کو فوراً $1.5 بلین کا قرضہ دے دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لی ایاکوکا گارنٹی لے آئے۔ چلیے جانتے ہیں کہ لی ایاکوکا نے گارنٹی کیسے لی اور کس طرح یہ آٹو موبائل انڈسٹری کے آئنسٹائن بننے میں کامیاب ہوئے۔ لی ایاکوکا 15 اکتوبر 1924 کو پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے ایلن ٹاؤن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اٹلی سے نقل مکانی کر کے امریکہ پہنچے تھے، لہٰذا اس نے یونیورسٹی سے انڈسٹریل انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور کار ساز کمپنی فورڈ میں بطور انجینئر بھرتی ہو گیا۔ اس نے 2 سال تک یہ کام کیا، پھر اسے محسوس ہوا کہ یہ اس کام کے لیے نہیں بنا۔ وہ فیکٹری کے جنرل مینیجر سے ملا اور موجودہ تنخواہ سے آدھے معاوضے پر سیلز ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ اس نے سیلز ڈپارٹمنٹ میں جا کر بہت ترقی کی۔ اسے چہرے پڑھنے کا فن آتا تھا اور یہ بہت جلد مارکیٹ کا رخ بھی بھانپ لیتا تھا۔ فورڈ کمپنی کی مشہور گاڑی مسٹانگ بھی لی ایاکوکا نے ہی تخلیق کی تھی۔ اس کے بنائے گئے ماڈلوں نے کمپنی کے پروفٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ فورڈ نے اسے کمپنی کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ لوگوں نے اسے آٹو موبائل انڈسٹری کا آئنسٹائن کہنا شروع کر دیا۔ 1978 میں اس نے فورڈ کمپنی کو 2 نئے ڈیزائن دیے، ایک چھوٹی کار تھی اور دوسری منی وین جو فیملی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اس وقت تک امریکہ میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ امریکی لوگ بڑی اور مضبوط گاڑیوں کے عادی تھے۔ یہ ڈیزائن جب فورڈ کمپنی کے بورڈ آف گورنر کے سامنے پیش ہوئے تو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہنری فورڈ نے یہ دونوں ڈیزائن مسترد کر دیے۔ لی ایاکوکا اور کمپنی میں اختلافات شروع ہو گئے اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ انہی دنوں میں ایک اور کار ساز کمپنی کریسلر بھی کافی مشکلات سے گزر رہی تھی اور ممکن تھا کہ یہ ختم ہو جائے۔ ایک وقت میں یہ کار ساز کمپنی امریکہ کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی ہوا کرتی تھی، لیکن پے در پے نقصان کی وجہ سے یہ دیوالیہ ہونے جا رہی تھی۔ اس وقت کریسلر کمپنی کے ڈائریکٹروں نے سوچا کہ اگر کسی طرح لی ایاکوکا ہمارے ساتھ جڑ جائے تو کمپنی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ لی ایاکوکا نے سوچ وچار کے بعد یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے کمپنی کو جوائن کیا اور سب سے پہلے ہڈ حرام ملازموں کو فارغ کر دیا، کمپنی کی یورپی ڈویژن کو فروخت کیا اور فورڈ کمپنی کے کچھ اچھے ملازموں کو کریسلر میں لے آیا، لیکن پھر بھی کمپنی میں جان پیدا نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کمپنی کو $2 بلین مل جائیں تو یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، مگر کوئی بینک اس کمپنی کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے یورپ کے ایک بینک سے مذاکرات کیے، بینک قرض دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے عجیب و غریب شرط رکھ دی کہ اگر امریکی حکومت گارنٹی دے تو ہم آپ کو $1.5 بلین دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ناقابل عمل شرط تھی کیونکہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن لی ایاکوکا نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس وقت کے صدر رونالڈ ریگن سے بات کی اور رونالڈ ریگن نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ ریگن نے لی ایاکوکا کا کیس کانگریس میں رکھ دیا۔ کانگریس نے لی ایاکوکا کو طلب کر لیا اور کانگریس میں جس خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ لی ایاکوکا نے اپنا موقف پیش کیا وہ بذات خود ایک تاریخ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کریسلر کمپنی بند ہو گئی تو یہ امریکہ جیسی سپر پاور کی شکست ہوگی۔ دنیا کہے گی جو امریکہ ایک کار ساز کمپنی نہیں چلا سکتا وہ دنیا پر خاک حکمرانی کرے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کمپنی بند ہو گئی تو 2 لاکھ امریکی ملازم بے روزگار ہو جائیں گے، امریکی کاریں دنیا میں اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گی اور ہم شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ قصہ مختصر، لی ایاکوکا نے کانگریس کو قائل کر لیا اور کمپنی کو $1.5 بلین کا قرضہ مل گیا۔ لی ایاکوکا نے فوری طور پر یہ دونوں ماڈل
मॉडल बनवाए जिनकी वजह से इसे फोर्ड कंपनी छोड़ना पड़ी थी। ये कार क्रेसलर की एक छोटी कार थी। जिस वक्त ये कार आई, अमेरिका में तेल का बहरान शुरू हो गया था। ये एक हल्की फुल्की गाड़ी थी जो कम पेट्रोल इस्तेमाल करती थी, लिहाजा देखते ही देखते ये कार पूरे अमेरिका की मार्केट पर छा गई। मिनी वैन इस कंपनी की दूसरी बड़ी प्रोडक्ट थी। ये गाड़ी बेशुमार मकासद पूरे कर सकती थी। इसमें पूरा खानदान भी आ सकता था। इसे लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये घर, फैक्ट्री, दुकान और मार्केट जैसी जगह पर इस्तेमाल हो सकती थी। इस गाड़ी ने भी कमाल कर दिया। क्रेसलर कंपनी ने अपनी सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स के जरिए वक्त से कहीं पहले सारा कर्जा अदा कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ ली आयाकोका की बदौलत हुआ। ली आयाकोका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके कई इंटरव्यूज किए गए और ये सब कुछ वाकई ही कमाल था। इसके अलावा 80 की दहाई में ली आयाकोका ने AMC और जीप के नाम से 2 गाड़ियां मुतारिफ करवाईं। इन गाड़ियों ने भी पूरी दुनिया में अच्छा बिजनेस किया। सदर रोनाल्ड रीगन इसी वजह से ली आयाकोका के फैन बन गए। ये ली आयाकोका के बारे में कहा करते थे, अल्लाह ताला ने ली आयाकोका को दूसरों को मुतासिर करने की बेपनाह सलाहियत दे रखी है। इसी वजह से इनको मुजस्मा साजी फाउंडेशन का सरबराह बना दिया। ली आयाकोका ने अवाम से अपील की कि हम मुजस्मा आज़ादी की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं। ये मुजस्मा पूरी कौम का मुश्तरका सासा है। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अमरीकी कौम इस खिदमत में हमारा साथ दें। इसके अल्फाज ने जादू कर दिया और चंद ही दिन में $540 मिलियन इकट्ठे हो गए। ली आयाकोका 1992 में रिटायर हुए और इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी ली आयाकोका फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी, जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के बारे में रिसर्च करती है। ली आयाकोका 94 साल की उम्र में 2 जुलाई 2019 में फौत हो गए। ली आयाकोका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 1984 में ली आयाकोका के नाम से लिखी, जिसे पढ़कर पता चलता है कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है। ये सिर्फ और सिर्फ ली आयाकोका जैसे लोगों की वजह से सुपर पावर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।